بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں لیکچرر حافظ اورنگزیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حافظ اورنگزیب آفیشیل یوٹیوب چینل۔ تمام دوستوں کو میرے اس چینل پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ تمام سکالرز ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کا ہمارا یہ 7واں لیکچر ہے اور اس سے پہلے 6 لیکچرز جو ہیں وہ اپلوڈ کیے جا چکے ہیں، اور ہمارا جو ٹاپک ہے یہ قرآن و علوم القرآن کے جو سوالات ہیں ایف پی ایس سی اور پی پی ایس سی لیکچر اسلامیات کی پریپریشن کے حوالہ سے جو ڈیٹا شیئر کیا جا رہا ہے اس میں سے، اور ایم اے اسلامیات کا جو سلیبس ہے اس میں سے یہ پہلا ٹاپک ہے جو ہم کلیئر کر رہے ہیں۔ اور اس میں جو پہلے 6 لیکچرز ہو چکے ہیں اس میں ہم 150 سوالات اور ان کے جوابات ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج ہم 150 سے ہی اس کو شروع کریں گے اور 175 تک 175 تک جو سوالات ہوں گے ان کو انشاءاللہ اسی سیشن میں ڈسکس کریں گے۔ تو لاسٹ ٹائم جو لیکچر نمبر ہمارا 6 تھا، تو اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی تدبر القرآن تفسیر کے حوالہ سے، معارف القرآن جو تفسیر ہے اس کا رائٹر اور ان کی جو حالات زندگی ہے اس حوالہ سے ضیاء القرآن، اور یہ بتایا تھا کہ سلیبس میں 4 صورتیں شامل ہیں۔ ایم اے اسلامیات کا جو سلیبس ہے اس میں 4 صورتیں شامل تھیں، اور اس میں پھر 2 کا تعارف، کتنی آیات ہیں، اس کے رکوع کتنے ہیں اور یہ کس آیت سے لیا گیا ہے اس صورت کا نام، تو اس میں سورۃ المائدہ اور سورۃ النحل، یہ 2 کا ہم ڈسکس کر چکے تھے۔ آج ہمارے پاس جو ایم سی کیوز ہے یہ ہے جی 150، اسی سے آغاز کریں گے اور 175 تک اس کو انشاءاللہ کلیئر کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو پوچھا گیا ہے کہ احزاب کا کیا معنی ہے، تو احزاب یہ حزب ان کی جمع ہے، گروہ کو کہتے ہیں یا جماعت کو کہتے ہیں، تو یہ اس کا سی آپشن کریکٹ ہوگا کہ احزاب کا معنی گروہ ہے۔ گروہ بھی ہو سکتا ہے، جماعت بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں جو اپوزیشن ہوتی ہے پارلیمنٹ میں اسے کہتے ہیں حزب اختلاف، تو حزب عربی میں گروہ کو کہا جاتا ہے یا جماعت کو کہا جاتا ہے، تو سی آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ تو اس کے بعد یہ سورۃ الاحزاب کا نام اس سورت کی کون سی آیت سے لیا گیا ہے، تو یہ آیت نمبر 20 سے سورۃ الاحزاب کا نام لیا گیا ہے۔ آیت نمبر جو 20 ہے مثلا اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا وان یأتی الاحزاب یودوا لو انہم بادون فی الاعراب یسألون عن انبائکم ولو کانوا فیکم ما قاتلوا الا قلیلا۔ اصل میں یہ یحسبون الاحزاب کہ وہ گمان کرتے ہیں، وہ خیال کرتے ہیں کہ فوجیں نہیں گئیں، اور اگر فوجیں آ جائیں تو آرزو کریں کہ کاش ہم باہر گاؤں میں جا رہے ہیں، تمہاری خبریں پوچھا کریں، اور اگر تم میں بھی رہیں تو بہت کم ہی لڑیں۔ مراد یہ ہے کہ یہ منافقین کی جو بات ہے یہ بیان کی جا رہی ہے۔ تو یحسبون الاحزاب لم یذهبوا کہ وہ گمان کرتے ہیں کہ جو فوجیں ہیں وہ نہیں گئیں۔ یہ مثلا واقعہ ہے غزوہ احزاب جسے ہم کہتے ہیں، یا غزوہ خندق، اس حوالہ سے یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ اس کا پس منظر جو ہے، سیاق و سباق جو ہے پس منظر میں، تو غزوہ احزاب کا جو غزوہ خندق کا جتنا بھی واقعہ ہے وہ اس صورت میں بیان ہوا ہے سورہ احزاب میں، تو اس لیے اس کو احزاب نام دیا گیا ہے اس صورت کو۔ تو اس کو ادھر ہی کلیئر کر لیں کہ غزوہ احزاب جو ہے کہ یہ 5 ہجری میں ہوا تھا، اور شوال سے لے کر ذوالقعدہ یہ تقریباً 1 مہینہ جو ہے پورا یہ مدینہ منورہ کا محاصرہ کیا گیا تھا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر خندق کھودی گئی تھی، اور اس میں تقریباً روایات میں آتا ہے کہ 6 مسلمان جو ہے وہ شہید ہوئے تھے، اور کافر اس سے زیادہ تعداد میں 8 یا اس سے زیادہ جو ہیں وہ قتل ہوئے تھے غزوہ احزاب میں۔ تو احزاب یہ اصل میں اس کا اصل معنی جو لغوی معنی وہ گروہ جماعت کا یہ بتا دیا، اور یہ کس آیت سے لیا گیا ہے، اس صورت کی کون سی آیت سے لیا گیا ہے اس کا نام، تو آیت نمبر 20 سے لیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ احزاب کی وجہ تسمیہ کیا ہے کہ اس کو کیوں یہ نام دیا گیا، تو اس صورت میں غزوہ احزاب کا تفصیلی ذکر ہے، اس لیے اس کو یہ نام دیا گیا ہے۔ اس کے بعد
کویسچن نمبر 153 ہے، سورۃ الاحزاب مدنی صورت ہے، بتلائیے یہ کس پارے میں ہے؟ تو یہ 21ویں پارے میں سے شروع ہوتی ہے اور 22ویں میں ختم ہوتی ہے۔ تو سورہ احزاب یہ مدنی صورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی کیونکہ غزوہ خندق مدینہ میں ہوا تھا، تو اس لیے اس کے بعد یہ 21ویں پارے سے شروع ہوتی ہے اور 22ویں میں ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الاحزاب میں کل کتنے رکوع ہیں؟ تو سورۃ الاحزاب میں 9 رکوع ہیں۔ پھر پوچھا گیا ہے 155 جو ہے سوال اس میں کہ اس کے آیات کتنی ہیں؟ تو 73 اس کی آیات ہیں۔ اور قرآن حکیم کی صورتوں میں سورۃ الاحزاب کا کون سا نمبر ہے؟ تو اس کا جو نمبر ہے یہ 33واں ہے، 33 نمبر۔ احزاب جو ہے یہ صورت قرآن حکیم کی صورتوں میں یہ 33 نمبر جو ہے 33ویں نمبر پر آئی ہے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ مثلا اس میں نہیں پوچھی جاتی، یہ کہہ لیں کہ لیکچرشپ کا جو پیپر ہوتا ہے اس میں اتنی ڈیپلی نہیں پوچھا جاتا کہ کتنی اس کی آیتیں ہیں، کتنے رکوع ہیں، اس طرح کی چیزیں نہیں پوچھی جاتی، بلکہ اس کی جو وجہ تسمیہ ہے وہ پوچھ لی جاتی ہے، یا مثلا یہ کہہ لیں کہ غزوہ احزاب کا دوسرا نام کیا ہے یا احزاب کا معنی کیا ہے، اس حوالہ سے چیزیں جو ہوتی ہیں۔ اس کے بعد 157 کویسچن ہے اور اس میں پوچھا گیا ہے کہ الحدید کا کیا معنی ہے۔ سلیبس میں جو شامل صورت ہے، چوتھی صورت، وہ سورۃ الحدید ہے، تو اس لیے اس کا حدید کا معنی پوچھا گیا ہے، تو یہ لوہے کو کہتے ہیں۔ حدید عربی میں لوہے کو کہتے ہیں، تو ڈی آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ سورۃ الحدید کا نام اس سورت کی کون سی آیت سے لیا گیا ہے؟ تو یہ آیت نمبر 25 میں سے لیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لو انزلنا الحدید فیہ لقد ارسل اس کی جو آیہ مبارکہ ہے آیت نمبر 25 کہ انزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب ان اللہ قوی عزیز۔ اور بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا، مثلا یہ آیت یہاں سے شروع ہو رہی لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس، تو یہ مکمل آیت ہے، ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب ان اللہ قوی عزیز۔ تو آیت نمبر جو 25 ہے اس میں اس کا ذکر ہے کہ فیہ بأس وانزلنا الحدید، اور ہم نے لوہے کو نازل کیا، فیہ بأس شدید جس میں سختی ہے، سخت لڑائی کا سامان ہے، یہ بھی مثلا اس کا معنی کیا جاتا ہے کہ تلوار کے لیے یا نیزوں کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، اور ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے اس میں فائدہ بھی ہے۔ تو سورۃ الحدید کا جو نام ہے یہ اس کی آیت نمبر سورت کی آیت نمبر 25 سے لیا گیا ہے۔ اس کے بعد 159 ہے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 میں لوہے کے متعلق کیا ذکر ہے؟ تو وہی جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس میں لوہے کی تخلیق اور اس کے فوائد کا ذکر ہے، یہ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ اور سورۃ الحدید مدنی صورتوں میں سے ہے، بتلائیے جی کس پارے میں ہے؟ تو سپارہ نمبر جو ہے یہ 27ویں سپارے میں ہے، بی آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد 161 ہے سورۃ الحدید میں کل کتنے رکوع ہیں؟ تو سورۃ الحدید کے 4 رکوع ہیں۔ آیات کی اگر بات کی جائے تو سورۃ الحدید کی آیات جو ہیں وہ 29 ہیں۔ کویسچن نمبر 163 ہے کہ قرآن حکیم کی صورتوں میں سورۃ الحدید کا کون سا نمبر ہے؟ تو یہ 57 نمبر پہ ہے یہ صورت۔ اب جو ہے یہ چیزیں جو ہے یہ امپورٹنٹ آ رہی ہیں، اس میں آیات یا صورت کا نمبر یا اس طرح کی چیزیں تو نہیں پوچھی جاتی پیپر میں، کیوں؟ ایک تو پیپر سیٹر بھی کنفیوز ہوتا ہے اور جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اتنی چیزیں جو ہے یاد نہیں رکھ سکتے، تو اس لیے کچھ اس طرح کا سوال دیا جاتا ہے کہ تاکہ بچے پک بھی کر لیں اور اس میں کسی قسم کی پریشانی بھی نہ ہو۔ تو یہ جو سوالات آ رہے ہیں یہ اس حوالہ سے اہم ہیں آگے جو آ رہے ہیں۔ دوسری جو چیزیں مثلا سورۃ الحدید اور یہ چیزیں اس کو صرف آپ جسٹ جو ہے وہ یاد کر سکتے ہیں، یا وائوا یا انٹرویو کے لیے یہ چیزیں آپ کے کام آ سکتی ہیں اگر وہ اس کے ریلیٹڈ آپ سے سوالات کرتے ہیں تب۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 164 ہے ایم اے اسلامیات کے سلیبس میں قرآن حکیم کی کتنی صورتوں کا مطالعہ شامل ہے؟ تو 4 صورتوں کا مطالعہ شامل ہے، یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، سورۃ المائدہ ہے، سورۃ النحل ہے، سورۃ الاحزاب اور سورۃ الحدید، یہ 4 صورتیں
ایم اے اسلامیات کے سلیبس میں شامل ہیں، جو قرآن حکیم کا پہلا پیپر ہے اس میں۔ تکمیل دین کے متعلق آیت نصاب کی کس صورت میں ہے؟ تو یہ سورۃ المائدہ میں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو یہ جس میں دین مکمل ہونے کی خوشخبری دی گئی ہے، یہ آیت سورۃ المائدہ میں ہے۔ یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں، مائدہ کا معنی دسترخوان۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 166 ہے کہ درود بر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آیت نصاب کی کس صورت میں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ کس صورت میں ہے؟ تو یہ سورۃ الاحزاب، سی آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ یہ سورۃ الاحزاب میں ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو یہ جو آیہ مبارکہ ہے یہ سورۃ الاحزاب میں ہے اور یہ آیت پارہ نمبر 22 میں ہے۔ یہ اس طرح کے MCQ جو ہیں یہ امپورٹنٹ ہیں۔ رہبانیت کا ذکر نصاب کی کس صورت میں ہے؟ تو رہبانیت کا جو ذکر ہے یہ سورۃ الحدید میں ہے۔ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ رہبانیت کا آغاز کہاں سے ہوا، کس ملک سے ہوا یا کس شہر سے ہوا؟ تو رہبانیت کا جو نصاب کی صورت میں ذکر آیا ہے وہ سورۃ الحدید میں ہے، اور رہبانیت کا آغاز یہ مصر سے ہوا تھا۔ اس کے بانی جو ہیں سینٹ انتھونی جو ہیں، یہ اس کے کہہ لیں کہ پہلے شخص تھے، اور قرآن حکیم میں سورۃ الحدید میں رہبانیت کا جو ذکر آیا ہے وہ جو الفاظ آئے ہیں کہ ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمۃ ورہبانیۃ ابتدعوها ما كتبناها علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ فما رعوها حق رعایتها فآتینا الذین آمنوا منہم اجرهم وکثیر منہم۔ تو یہ جو ہے کہ وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمۃ ورہبانیۃ ابتدعوها ما كتبناها علیہم الا ابتغاء۔ تو اس میں جو چیزیں ہیں کہ رہبانیت کا معنی کیا ہے، تو یہ سورۃ الحدید کی آیہ مبارک ہے، اس میں رہبانیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو رہبانیت کا اصل جو معنی ہے یہ کہتے ہیں کہ راہب ایسے خوف کو کہتے ہیں جس میں اضطراب اور احتیاط بھی شامل ہو۔ یہ رغب کی کہتے ہیں کہ ضد ہے، اور یہ خوف وقتی اور عارضی قسم کا نہ ہو بلکہ طویل اور مسلسل ہو۔ اور رہبانیت یا رہبانیت بمعنی خوف زدگی کے، یعنی کسی طویل اور مسلسل بے چینی رکھنے والے خوف کی وجہ سے دنیا کو چھوڑ کر گوشہ نشینی اختیار کر لینا، آبادی سے باہر کسی جنگل وغیرہ میں یا کٹیا جھونپڑی ڈال کر عبادت الہی یا گیان دھیان میں مصروف ہو جانا، اور اس کو کہا جاتا ہے رہبانیت۔ اور راہب بمعنی گوشہ نشین، وہ شخص جو درویش بخشو یا دنیا کو چھوڑ کر الگ تھلگ ہو چکا ہو تو اس کو راہب کہا جاتا ہے، اور یہ موسٹلی جو ہیں کرسچین جو ہیں عیسائیوں میں پائے جاتے ہیں۔ تو رہبانیت اصل معنی اس کا خوف، اور ایسا مسلسل خوف جو ہے انسان پر جو طاری رہے اور مسلسل جو بے چینی کو بڑھاتا رہے، اور راہب جو اس خوف کی وجہ سے کہ اللہ اور اس کے رسول کہہ لیں کہ اللہ کے خدا یا جہنم کے خوف سے وہ دنیا سے الگ تھلگ ہو جائے یا اس کی عبادت میں مصروف ہو جائے، دنیا کو خیر باد کہہ کے الگ ہو جائے، گوشہ نشین ہو جائے، اس کو راہب کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 168 ہے، نصاب کی کون سی صورت میں وہ آیت مبارکہ ہے کہ جس میں اللہ کریم نے اپنی کن فیکون کی قدرت کا اظہار فرمایا ہے؟ تو یہ سورۃ النحل میں ہے، بی آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ بہت سے مقامات ہیں جس میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے، لیکن انہوں نے نصاب کی صورت پوچھی ہے تو نصاب میں سورۃ النحل ہی ہے۔ اس کے بعد استعاذہ کے متعلق آیت نصاب کی کس صورت میں ہے؟ تو استعاذہ سے مراد یہ ہے کہ پناہ لینا، حفاظت میں آنا،
تعوذ جسے ہم کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھنا۔ تو استعاذہ کے متعلق آیت نصاب کی کس صورت میں ہے؟ تو یہ نصاب کی جو صورتیں بتائی گئی ہیں 4، اس میں سے سورۃ النحل میں ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورۃ النحل میں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور قرآن پڑھنے سے پہلے یا قرآن پڑھنے کے وقت راندے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ کہ اور یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ آگے شاید یہ MCQ آئے گا کہ اس سے پہلے جو ہے قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھنا، اعوذ باللہ پڑھنا، یہ کیا ہے؟ یہ مثلا سنت ہے یا واجب ہے؟ تو یہ واجب کے زمرے میں لکھا ہے فقہا نے۔ تو دوسرا MCQ جب آئے گا تو اس میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ تعوذ پڑھنا جو ہے قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے تو یہ کیا ہے؟ تو یہ واجب کے زمرے میں ہے، اور بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ تو فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو اس کا ہمیں خیال بھی رکھنا چاہیے، موسٹلی مسلمان جو ہے وہ کرتے بھی ہیں۔ تو بہرحال یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ سورۃ النحل میں ہے۔ پھر ہے جی کویسچن نمبر 170 ہے، 170 نمبر جو سوال ہے، اس پہ آیت وضو نصاب کی کس صورت میں ہے؟ تو آیت الوضو جو ہے یہ سورۃ المائدہ میں ہے، پارہ نمبر 6 میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ تو یہ سورۃ المائدہ میں ہے۔ تکمیل دین کی آیت بھی اسی میں ہے سورۃ المائدہ میں جو اوپر ڈسکس کر چکے، اور اسی طرح وضو آیت وضو جو ہے وہ بھی سورۃ المائدہ میں ہے۔ نصاب کی کس صورت میں؟ وہ آیہ مبارکہ ہے جس میں لوہے کی تخلیق اور منافع کا ذکر ہے، تو یہ ہم پڑھ چکے، یہ سورۃ الحدید میں ہے، اس کا ڈی آپشن کریکٹ ہوگا۔ پھر 172 نمبر جو کویسچن ہے اس میں وہ آیت مبارکہ کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا ہے، وہ نصاب کی کس صورت میں ہے؟ تو یہ سورۃ الاحزاب میں ہے، سی آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تو یہ جو آیہ مبارکہ ہے یہ سورۃ الاحزاب میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی آیت جو ہے، درود پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خاتم النبیین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے، یہ سورۃ الاحزاب میں کہا گیا ہے۔ دونوں جو ہیں درود شریف پڑھنے کی اور خاتم النبیین کی، یہ دونوں آیتیں، یہ پارہ نمبر اگر پوچھا جائے تو یہ 22 ہے۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 173 ہے، حیرہ، صاحبہ، وسیلہ اور حام کا ذکر نصاب کی کس صورت میں ہے؟ تو یہ چاروں جو ہے یہ اونٹنیوں کے نام ہیں یا ان جانوروں کے نام ہیں جن کو کفار جو ہے منت مانگتے تھے اور چھوڑ دیتے تھے بتوں کے نام پر، ان کو ذبح نہیں کرتے، ان پر سواری نہیں کرتے تھے۔ تو یہ جو اونٹنیوں کا ذکر ہے یہ سورۃ المائدہ میں ہی ان کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ تو اس میں یہ آیہ مبارکہ جو ہے سورۃ المائدہ کی، اس میں جو چیز بتائی گئی ہے کہ ان اونٹنیوں کا جو ذکر آیا ہے کہ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلہ ولا حام، تو ما جعل اللہ من بحیرہ، اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کیا ہے کان چرا ہوا، نہ بجار، نہ وسیلہ اور نہ حامی۔ ہاں کافر لوگ جو ہے اللہ پر جھوٹ افطرا باندھتے ہیں اور ان میں سے اکثر جو ہیں وہ بے عقل ہیں۔ تو یہ جو ہے بحیرہ، اس کو آپ ایک دفعہ جو ہے اس کا تلفظ کا درست کر لیجئے گا کہ بحیرہ قرآن پاک میں جو ہے ما جعل اللہ من بحیرۃ زبر کے ساتھ ہے بحیرہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب گئے تھے تجارت کے سلسلہ میں ملک شام کی طرف بچپن میں، تو اس وقت جس سے راہب سے ملاقات ہوئی تھی تو اس کا نام بحیرہ تھا، بحیرہ راہب ہے وہ۔ یہ MCQs آپ کو نور اسلام میں ملے گا کہ آپ کی ملاقات اس وقت کس راہب سے ہوئی تھی، تو وہ نام لکھے ہوتے ہیں 4، تو وہ بحیرہ ہے، وہ با کی پیش کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں بحیرہ راہب، اور یہ زبر کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک میں جو آیا ہے ما جعل اللہ من بحیرۃ، بحیرہ اس کو پڑھیں گے زبر کے ساتھ بحیرہ، اور اس کو بحیرہ راہب۔ تو اس سے مراد وہ کیا ہے؟ آگے مثلا یہ
کہ یہ کون سے جانور تھے جن کا ذکر کیا جاتا ہے، مثلا یہ سم ٹائم اس کو پوچھا جاتا ہے یہ چیزیں. تو کہا جاتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں کفار کا یہ دستور تھا کہ جو اونٹنی 5 مرتبہ بچے جنتی اور آخری مرتبہ اس کے نر ہوتا تو اس کا کان چیر دیتے، پھر نہ اس پر سواری کرتے اور نہ اس کو ذبح کرتے اور نہ پانی اور چارے پر سے ہنکاتے. اس کو بحیرہ کہتے تھے. تو ایسی اونٹنی کو بحیرہ کہتے تھے. مثلا جو 5 مرتبہ بچے جنے اور 6ٹی مرتبہ جو ہے اس کے ہاں نر پیدا ہو تو نہ تو اس کو ذبح کرتے، نہ چارہ وغیرہ پانی سے کہیں سے بھی اس کو نہیں ہنکاتے تھے. تو اس کو کہتے ہیں کہ بتوں کے نام پر جب اس کو چھوڑ دیتے اس کو بحیرہ کہتے تھے. اور کہتے ہیں کہ جب سفر درپیش ہوتا یا کوئی اور بیمار ہوتا تو یہ نظر کرتے کہ اگر میں سفر سے بخیریت واپس آؤں یا تندرست ہو جاؤں تو میری اونٹنی صائبہ ہے، اور اس اونٹنی سے بھی نفع اٹھانا بحیرہ کی طرح حرام جانتے اور اس کو آزاد چھوڑ دیتے. تو یہ کہہ لیں کہ صائبہ وہ کہ جب انسان کوئی وہاں ان کے ہاں جو غلط رسومات تھے یا رواج تھا کہ بیمار ہو جاتا تو یا سفر پہ جاتا تو کہتا کہ اگر میں صحیح سلامت واپس آ جاؤں. مراد اسے یہ ہے کہ وہاں جب ہے قبائل آپس میں شب خون مارتے تھے، ایک دوسرے کو لوٹ لیتے، مال لوٹ لینا، چوری چکاری، اس طرح کی ڈاکہ زنی کے معاملات تھے. تو اگر واپس آ جاتا یا بیمار ہے تو کہتا کہ یہ میرا جو جانور ہے میں اس کو، جیسے ہمارے یہاں صدقہ خیرات جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو جو بھی ان کے یہاں رسم تھی وہ غلط تو اس کو چھوڑ دیتے، اس کو صائبہ. جیسے بحیرہ اونٹنی ہوتی تھی جو بچے 5 دفعہ جنتی، 6ٹے مرتبہ نر پیدا کرتی، اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا. اسی طرح صائبہ کو چھوڑ دیا جاتا. اور اس کے بعد جو ہے آگے جو ہے یہ وسیلہ. تو بکری جب کہتے تھے کہ 7 مرتبہ بچے جن دیتی تو اگر 7واں بچہ نر ہوتا تو اس کو مرد کھاتے، اور اگر مادہ ہوتا تو بکریوں میں چھوڑ دیتے. اور ایسے ہی اگر نر مادہ دونوں ہوتے تو کہتے کہ یہ اپنے بھائی سے مل گئی، اس کو وسیلہ کہتے. یہ مثلا ان کے ہاں ایک سسٹم تھا کہہ لیں. اور جب نر اونٹ سے 10 مرتبہ اونٹنی کو گابن کروا لیا جاتا تو اس کو چھوڑ دیتے، نہ اس پر سواری کرتے، نہ اس سے کام لیتے، نہ اس کو چارے پانی سے روکتے. اس کو الحامی کہتے تھے. تو نر اونٹ جو ہے اس کو حام کہا جاتا ہے، تو ان کے ہاں کہا جاتا تھا. تو یہ جو ذکر ہے یہ مثلا ان کے ہاں جو غلط رواج تھا تو اس چیز کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ لازم نہیں کی تھی کہ آپ لوگ اپنی طرف سے ایسا کرو کہ یہ گوشت جو ہے فلاں کھائے، فلاں کا فلاں نہیں کھائے گا، اس پر سواری نہیں کرنی. تو یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی جاہلیت کی رواج اور رسومات تھی. اسلام کا یا خدا کی طرف سے ایسا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا. تو یہ چیزیں جو بحیرہ ہے، صائبہ، وسیلہ اور حام کا ذکر جو ہے یہ سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 103 میں ملے گا. اس کے بعد جو ہے کہ اس میں کے ریلیٹڈ ایک حدیث مبارکہ بھی ہے، بخاری و مسلم شریف میں حدیث ملتی ہے کہ بحیرہ وہ ہے کہ جس کا دودھ بتوں کے لیے روکتے تھے، کوئی اس جانور کا دودھ نہ نکالتا. اور صائبہ وہ جس کو اپنے بتوں کے لیے چھوڑتے تھے، کوئی ان سے کام نہ لیتا تھا. مثلا مراد وہ اونٹنی ہے کہ وہ بتوں کے نام پر اس کو چھوڑ دیا جاتا، ان سے کوئی کام نہیں لیا جاتا تھا. اس کے بعد کویسچن نمبر 174 ہے کہ نصاب کی وہ کون سی صورت ہے جس میں شہد کو شفاء للناس کہا گیا ہے. تو یہ سورۃ النحل میں ہے، فیہ شفاء للناس. تو نحل پہلے بھی ذکر کر چکے کہ نحل جو ہے یہ شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، اور اس میں جو اس کی شہد کی مکھی کا جو شہد ہے اس کو شفاء للناس کہا گیا ہے. فرمایا گیا کہ فیہ شفاء للناس، تو یہ سورۃ النحل میں ہے. کویسچن نمبر 175 ہے کہ مشرکین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا تھا کہ آپ پر معاذ اللہ وحی نہیں آتی بلکہ فلاں شخص آپ کو باتیں سکھلاتا ہے. اس اعتراض کا جواب نصاب کی کس صورت میں دیا گیا ہے؟ تو یہ بھی سورۃ النحل میں آپ کو ملے گا. اتنی لمبی جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے پیپر میں وہ تقریباً نہیں دی جاتی. بہرحال چھوٹے چھوٹے جو سوالات ہیں یا اس طرح کے جو ویسے بحیرہ کا ذکر آیا ہے اور خاتم النبیین کی جو آیہ مبارکہ ہے، تکمیل دین کی آیت کی صورت میں ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ
مثلاً عام جو جنرل پیپر ہوتے ہیں اسلامیات کے ان میں بھی آ جاتی ہیں، اور لیکچرشپ میں بھی آسانی کے لیے جب 4 کیٹیگریز ہوتی ہیں پیپر بنانے کی، ایک تو سمپل ہوتا ہے، انتہائی سادہ اور آسان پیپر ہوتا ہے، یہ کہہ لیں کہ 20 نمبر تقریباً اس کے ہوتے ہیں، کہ جس میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی مکی صورتیں کتنی ہیں، قرآن پاک کی مدنی صورتیں کتنی ہیں. تو یہ لاسٹ ٹائم آ بھی چکے ہیں 2021 کے جو 22 کے پیپر ہوئے ہیں اس میں. تو اس طرح کی آسان سے سوالات پوچھے جاتے ہیں. 20 نمبر کا پیپر آسان ہوتا ہے، پھر اس سے آگے جو تھوڑا سا ٹف ہوتا ہے 40 تک، پھر اس سے آگے جو ہے وہ اور زیادہ ٹف ہوتا ہے، کہہ لیں کہ 40 سے لے کے 60 تک، اور پھر 60 سے لے کے آگے جو ہے وہ اور اس سے بھی زیادہ ٹف ہوتا ہے 80. تو 80 سوالات جو ہوتے ہیں وہ سبجیکٹ ریلیٹڈ ہوتے ہیں لیکچرشپ میں، اور 20 نمبر کا جنرل نالج ہوتا ہے. تو جنرل نالج کے حوالے سے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں ایک دن جو ہے آپ کو ان ڈیٹیل جو ہے وہ چیزیں بتا دوں گا کہ آپ نے تیاری کیسے کرنی ہے، جو اس کا طریقہ کار کیا ہے. تو یہ سوالات تھے تقریباً 175 جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ اسی سے آگے جو ہے وہ ان کو لے کے چلیں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.